السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ الیکشن بالکل قریب آ گیا ہے اور ہر طرف الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب الیکشن ڈے پہ کیا سرپرائز آ سکتا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو اسی کا وہ انگریزی آپ شاعری میں سمجھ لیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی کہ جو ستارے ہیں کچھ اور یہ نظر کچھ اور ستارے آتے ہیں ویسے کچھ اور ہیں۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے بڑی باتیں کر دی ہیں۔ ایک تو شہروں میں 100 میٹر دور الیکشن سے جناب بوتھ بنیں گے لوگوں کے، اور دیہاتوں میں 400 میٹر دور بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کمپین وغیرہ آج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آج، کمپین شمپین کوئی نہیں، ساری۔ ایک ہی بڑی خبر ہے سیاسی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ نے پٹیشن دائر کی تھی کہ جناب میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی مجھے 33 نمبر فارم پہ وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ قرار دیا جائے۔ وہ ان کی پٹیشن خارج ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایسے کریں، یعنی کہ جیتنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی بالکل ہی فارغ ہے پی ٹی آئی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب کس طریقے سے مقابلے وغیرہ جاری ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ سر جی مقابلہ یہ ہے، ابھی کیمپ وغیرہ بھی جو لگ رہے ہیں نا، اب میں ادھر مال روڈ پہ جا رہا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، کوئی کیمپ بھی اگر نظر آ گیا تو وہ بھی یک طرفہ ہے، ایک ہی پاس۔ ادھر پنجاب میں تو نون ہے اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا۔ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں 0 پہ ہے، بالکل ہی 0 پہ ہے، ان کو تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں مل رہے، اور پی ٹی آئی کو ویسے نہیں مل رہے، ان کا وجود تو ہے لیکن ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ایک حلقے میں 4 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، چاروں نے کہا ہے جی کہ ہم عمران خان کے نمائندے ہیں، ہاں میں عمران خان کا نمائندہ ہوں، میں عمران خان کا نمائندہ ہوں۔ تو وہ اس لیے ان کو اگر ووٹ زیادہ بھی پڑیں گے نا وہ ضائع سر جی، وہ بالکل ضائع۔ 4 امیدوار ہیں نا، وہ سر جی ان کو 100 ووٹ بھی پڑ جائے تو 25 پڑ گئے نا، تو جس کو 30 پڑیں گے وہ جیت جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ شیر جو ہے نا پنجاب میں آپ دیکھیں گے وہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی یہ شیر ہی جیتے گا، کیونکہ ایک ہی شیر ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی مقابلے میں تھی، وہ اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یا کوئی بلے کے نشان کی وجہ سے وہ مقابلے سے آؤٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو ان کے ظاہر ہے وہ پولنگ ایجنٹ بھی ان کو نہیں مل رہے۔ سب پیرنٹس نے ہمیں کہا ہے جی کہ جو بچے ہیں ان کو ہم نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے ووٹ بھی نہیں ڈالنا۔ پی ٹی آئی والے ڈرے ہوئے ہیں نا، پی ٹی آئی والے ووٹ بھی نہیں ڈال رہے۔ تو ٹرن آؤٹ کے بارے میں سارے لوگوں کا یہ ہے، عام طور پہ 50 کے قریب ہوتا ہے، 35 40 اور 50 کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے نا 50 کے قریب، تو وہ اگر زیادہ ہو گیا تو پھر کوئی رزلٹ وہ آئے گا، ورنہ ابھی وہ سہیل بڑائی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نون لیگ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کوئی جماعت نہیں نا سارے۔ اب تحریک لبیک بھی ہے تو وہ 5-7 ہزار وہ لینے کے وہ، لیکن جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے۔ ان کو ان کی بھی ٹی وی شیوی پہ تھوڑا سا بلیک آؤٹ ہی کیا گیا ہے، ان کو بھی کیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی والے تو سر جی پھر وہ آپ خود ہی دیکھیں کہ انہوں نے نا جلسے کی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دے شوق بھی سی، کچھ تو وہ جلسوں کی اجازت نہیں لے رہے تھے، کچھ انتظامیہ ان کو نہیں دے رہی تھی۔ یہ سچی باتیں ہیں نا، آپ کو سچی باتیں بتا رہے ہیں، تو کچھ وہ لیتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں ایسی اجازت کی لینی ہے۔ اب دیکھیں ایک میں آپ کو مثال دوں، کل پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے لیے اپلائی کیا ہے کل، اور فیصلہ کب آیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 13 جنوری کو۔ یہ اگر سنجیدہ ہوتے نا
وہ ایک بندہ تو کہتا ہے جی علی گوہر وغیرہ یہ تو بیکار لوگ ہیں بالکل جو عمران نے بنائے ہیں، اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو 13 کو آپ کے خلاف فیصلہ ہے، 14 کو آپ کریں، یہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اب کل انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، وہ الیکشن کے بعد لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے آپ کے لیے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، اس لیے یہ خود ہی گروپوں میں بٹ گئی ہے۔ کچھ یہ انتظامیہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، پھر عمران خان کو جو کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں ساری، وہ سر جی سارے کیس تو جھوٹے نہیں ہیں نا، سارے تو جھوٹے نہیں ہیں۔ مولوی سعید نے کہا عدت میں نکاح، ہم وہ کہتے ہیں جی تسی یہ تو گالی نہ کرو، بھئی کیوں نہ کرو؟ جب کیس بنا ہے، فیصلہ آیا ہے تو ہمیں بات تو کرنی پڑے گی۔ مولوی سعید نے ہی کہا نا کہ میں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا ہے، بس گھر کا بھیتی لنکا ٹھائے، ہم اون چودھری کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، چلے، لیکن مولوی سعید کی بات کدھر جائے گی؟ ٹھیک، اس لیے سائفر میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ پھر 9 مئی کا واقعہ کو بنایا گیا۔ یار خدا کا خوف کرو، کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا یہ جی نون لیگ نے کرایا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے جھوٹ بھی وہ بولو جو تھوڑا سا تو سچ مانا جائے۔ نون لیگ کیوں کرائے گی بھئی؟ نون لیگ کسی کام میں نہیں ہے۔ نون لیگ صرف جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نفرت وغیرہ پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ سب سے بڑا کریڈٹ نفرت پھیلانے کا تو بلاول بھٹو کو جاتا ہے، جس نے ہر جلسے میں نون لیگ کا نام لے کے کیا ہے، اور نہ پھیلانے کا، نفرت نہ پھیلانے کا کریڈٹ وہ نون لیگ کو جاتا ہے۔ اس نے کسی جلسے میں کسی پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا نام تک نہیں لیا، کوئی نام نہیں لیا۔ اس نے کہا جی بالکل جو ہے نا یہ ہمیں کام کی بنیاد پہ ووٹ دیں، کام کی بنیاد پہ۔ پہلی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہتی ہے میں آپ سے ووٹ مانگ رہی ہوں کام کی بنیاد پہ، جو ہم نے کام کیے ہیں۔ موقع تو تینوں پارٹیوں کو ملا ہے نا۔ موقع تو تینوں پارٹیوں کو ملے حکومت کرنے کا، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب دیکھ لو مال روڈ وغیرہ نہیں ہے، بالکل رش نہیں ہے، یہ انتخابی حوالے سے بھی رش نہیں ہے۔ یہ اوپر جھنڈے شنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ مختلف پارٹیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ کو بات کر رہا ہوں نا، پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ان کے اوپر سختی ہے، لیکن کچھ یہ خود ہی چھوڑ گئے ہیں، جیسے سرجی الیکٹیبل، یہ فواد چودھری اور یہ سارے فردوس عاشق اوان اور چوہان اور یہ سارے جنگیر ترین اور علیم خان وغیرہ، ان کے اوپر کوئی دباؤ تھے؟ جب عمران نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا تو یہ سارے لوگ پھر ویسے ہی چلے گئے کہ ہون جی ساڑھے رہن دا فائدہ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو مال روڈ کی ساری تازہ ترین صورتحال دکھا رہا ہوں۔ یہ لاہور کا مال روڈ ہے، یہ مفت کی آپ سیر بھی کر لیں، اور کوئی کیمپ شیمپ کہیں نظر آتا ہے تو میں بتاؤں، یہ نواز شریف کا حلقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حلقہ نواز شریف کا ہے۔ اور ادھر کوئی یاسمین راشد کے اوپر تو بلکہ فرد جرم لگ گئی ہے، وہ تو ملزمہ بن گئی ہے باقاعدہ، وہ اس کے اوپر فرد جرم لگی ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میاں محمد نواز شریف کے حلقہ 130 کہ یہ کیمپ آفس ہے، لیکن یہ کیمپ آفس آج بند ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ والا لگا ہوا ہے، یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے۔ نون لیگ کو سر جی آپ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں جی سر، کنوں ووٹ پا رہے ہو؟ نہیں پتہ کنوں ووٹ پا رہے ہو؟ شیر؟ اچھا لو جی، یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کی حمایت نہیں ہے، نون لیگ کی بڑی حمایت ہے، بہت حمایت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں۔
ہاں جی کنوں ووٹ پا رہے ہو؟ اچھا کنوں ووٹ پا رہے ہو؟ نون لیگ پی ٹی آئی کو جی ہاں ٹھیک ہے ہاں ہے یہ اچھی دوستی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو یہ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کا ٹھیک ہے سر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے